MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فلاح انسانیت کا مطلب ہے انسانیت کی کامیابی، سکسیسفل آف ہیومن بینگ۔ تو بچوں کی تربیت اگر ہم لوگ کریں گے تو پوری ہیومینٹی کامیاب ہو جائیں گی۔ یہ ہے میرا ٹاپک، میرا عنوان۔ سمجھ میں آ گیا میرا عنوان؟ تو ٹھیک ہے، یہاں پہ بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ تو جو بچے ہیں اس کو یاد رکھو کہ آئندہ تم لوگوں کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے بچوں کو اپنے بچے سمجھیں، اور ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے ہی بچے میرے بچے ہیں۔ اسلام ایسا نہیں بولتا کہ میرے بچے بچے ہیں، دوسروں کے بچے نہیں ہیں، اس لیے کہ اسلام کا مطلب ہے سب مل کے جینا۔ ایک آدمی اکیلا نہیں جی سکتا، ناممکن ہے، یہ بھول جائیے۔ آپ کے بچے آپ کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ گزارتے۔ اگر آپ کے بچے کا خیال کریں گے، دوسرے کے بچوں کو چھوڑ دیں گے، تو آپ کا بچہ خود بخود برباد ہو جائے گا، خود بخود برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے سوسائٹی کی ذمہ داری ہے یہ۔ تو سب کے بچے میرے بچے ہیں، سب کے بچے میرے بچے ہیں۔ میری بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اس چیز کو تھوڑا سا توجہ سے سنیں آپ، کہ آپ صرف اپنے بچے نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے متعلق یہ بات بولتا ہے، ہم اس امت کی بات کرنے آئے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ ہر آدمی دوسروں کے لیے ہے یہاں پہ۔ اگر آپ اپنے لیے ہیں تو پھر مسلمان کی جو صفت ہے وہ نہیں ہے۔ اب آگے بڑھ کے میں نہیں بولنا چاہتا کہ وہ ہمارے اسلام سے کتنا تعلق ہے۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیے کہ اگر اپنے لیے جی رہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، اپنے لیے جی رہے تو، کیونکہ اللہ ہم سے یہ کہتے ہیں اخرجت للناس، کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کی طرف، لوگوں کی تعلیم، تربیت، توجہ، یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ تو اسی لیے اپنے بچوں کی فکر کرنے سے معاشرہ بدلنے والا نہیں ہے، سب کے بچوں کی فکر کرنا۔ اور کیوں ضروری ہے؟ اس کی کامیابی سے کیا تعلق ہے؟ سمپل سی بات ہے، انبیاء بھی کبھی بچے ہی تھے، اولیاء بھی کبھی بچے ہی تھے، صحابہ بھی کبھی بچے ہی تھے۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے صدر صاحب، سیکریٹری صاحب وغیرہ سب مولانا لوگ بھی بچے ہی تھے۔ ان لوگوں کی تربیت اچھی ہوئی تو یہ کچھ دینے کے لائق بنے۔ اگر ہماری سوسائٹی کی اگر تربیت اچھی بنی، واللہ ایک نسل کے اوپر اگر ہم لوگ محنت کریں گے تو پھر ہمارے پرابلم ختم۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ بعض کمیونٹیز کے متعلق مجھے کھل کے بولنے دیجیے ذرا سا۔ برہمن ہیں، آپ بھیک مانگتا ہوا نہیں دیکھیں گے، آپ مارواڑی سے بھیک مانگتا ہوا نہیں دیکھیں گے آپ۔ مجھے مثالیں دینا پڑ رہا اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ورنہ میں نہیں دیتا ہے مثالیں، ٹھیک ہے؟ جاپانیز ہیں، فلپینوز ہیں، ہم لوگ گلف کنٹریز میں ان کے ساتھ تھے، تو ہم کبھی نہیں دیکھے ان کو لڑتے ہوئے، گالی دیتے ہوئے۔ ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تو ساری بول کے اتر کے چلے جاتے، مسئلہ ختم ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک برہمن منگتا ہوا دکھا تو اس کے خالی صرف باپ کو تکلیف نہیں ہوتی، کس کو تکلیف ہوتی؟ پوری کمیونٹی کو تکلیف ہوتی۔ شرم نہیں آتی تیرے کو؟ تو برہمن ہوتے ہوئے مانگتا، تو برہمن ہوتے ہوئے کام کرتا۔ تو ایک کمیونٹی کے لیے جینا، یہ لوگ دنیا کے لیے، اللہ پہ ایمان نہیں لانے والے، ایسے ان لوگوں کے اندر صرف اپنی کمیونٹی کے لیے چیز ہے۔ پٹھان خان جو ہوتے ہیں نا افغانستان کے، آپ کو تو معلوم ہے وہ لوگ برطانیہ کو شکست دیے تھے کسی زمانے میں، پھر جو ہے نا رشیا کو شکست دیے، پھر جو ہے نا امریکہ کو شکست دیے، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ سب سے غریب ہوتے، سب سے بھوکے ہوتے، سب کچھ ہوتے، لیکن کبھی بھی یہ لوگ کسی کے سامنے جھکتے نہیں۔ کون سی بھی حالت ہو جائے، بھوکے رہیں گے، پتے کھا کے گزارا کر لیں گے، لیکن یہ لوگ، ان کے اندر یہ برداشت نہیں ہوتا، چونکہ ان کی پوری سوسائٹی ہر بچے کو یہ سکھاتی ہے کہ دیکھو تم مر جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کبھی بھی جھک کے بے عزتی سے، ذلت سے نہیں رہنا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں بات آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کی یہ ذمہ داری ہے، ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے
کہ اپنے بچوں کو یہ بات بولے کہ مسلمانوں کا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا. کون سکھائے اس کو؟ باپ سکھائے، ماں سکھائے، دوست سکھائے، معاشرے کے لوگ سکھائیں، مسجد والے سکھائیں؟ بتائیے آپ. اگر ایک مسلمانوں کا بچہ چوری کر رہا، جھوٹ بول رہا، گندے کام کر رہا، بے عزت ہو رہا، کچھ بھی کر رہا، تو آپ بتائیے میرے کو تکلیف بے عزتی اس کی ہے یا ہے کہ ہماری ہے؟ آج لوگ کیا بولتے؟ عبداللہ چور ہوتا بولتے ہیں، نہیں مسلمان ایسے ہوتے بولتے. لوگ کیا بولتے سوسائٹی میں، میڈیا میں، معاشرے میں کیا بولتے لوگ؟ عبداللہ، عبد الکریم بولتے ہیں، نہیں کمیونٹی کو بدنام کرتے. ہاں، تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ایک بچہ اگر ضائع ہو رہا ہے، اگر آپ کا ایک بچہ غلطی کر رہا ہے، اگر آپ کی ایک بچی کوئی حرکت کر رہی ہے، تو وہاں دیکھنے والے لوگ اگر یہ ایٹیٹیوڈ بنا لیں جو کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ بن گیا، حالانکہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہم کو کیا کرنا ہے بھائی؟ ہمارے سے کیا تعلق ہے بھائی؟ ہاں، اس مسئلے میں ہم کیوں جائیں بھائی؟ اور سوسائٹی کا بھی یہ بن گیا. تم کون ہوتے بولنے والے؟ میں یہ ہوں بولنے والا کہ تمہاری غلطی، تمہاری بدنامی میری اور میری کمیونٹی کی بدنامی ہے. اور میں اگر ہزاروں کام بھی اچھے کر لوں، لیکن اگر تمہاری غلطی کی وجہ سے سوسائٹی بدنام ہوگی، کمیونٹی بدنام ہوگی. تو اسی لیے میرے نوجوان دوستوں، نوجوان بھائیوں، بوڑھے بھائیوں، بزرگوں اور میری بہنوں، آپ سوچ لیجیے آپ کی ذمہ داری کتنی عظیم ہے. آپ کا بچہ نمازی بن گیا تو مسئلہ حل نہیں ہوا. سوسائٹی میں ہمارے پاس میجورٹی آف دا پیپل کوالیفائڈ، میجورٹی آف دا پیپل 50 سے زیادہ فیصد، 50% سے زیادہ لوگ جب تک سنجیدہ نہیں ہوں گے، جب تک سیریس نہیں ہوں گے، جب تک اچھے نہیں ہوں گے، ہمارا نام بدلنے والا نہیں ہے، اور ہمارے مسائل، ہماری بے عزتی، ہمارا ہیوملیشن ختم ہونے والا نہیں ہے. تو سب سے پہلے ایز اے کمیونٹی، ایز اے قوم، مسلمان قوم کے، اسلام کو ماننے والے کے، میرے دوست، سونے کا ٹائم ختم ہو گیا، باتیں کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا، واٹس ایپ پہ ٹائم ضائع کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا. آج ڈو اور ڈائی کا سچویشن ہے، بہت برا حال ہے ایجوکیشن میں، کسی میں بھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ معاف کرنا، ہماری عورتیں، میں اگر ان سے پوچھوں کہ ان کا شیڈول کیا ہے، ایک جاب کرنے والی، اور نان مسلم میں سب لوگ جاب کرنے والے ہوتے، ان کے خوبیاں اور خامیوں کی بات نہیں ہو رہی. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر ایجوکیٹڈ کمیونٹی ہے، پڑھی لکھی، اگر مارواڑیوں کی یا سکھوں کی یا کسی کی جین کی ایک کمیونٹی ہے، تو اس میں ساری عورتیں جاب کرتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جاب کا مطلب پیسہ ملے. ان کے چیریٹی کے اسکول چلتے ہیں، ان کے چیریٹی کے ہاسپٹلس چلتے ہیں. چیریٹی کا مطلب سوسائٹی کے لیے منیمم خرچوں کے اوپر، اس پہ ان کو منیمم پیسے مل جاتے ہیں. ان کے، میں پوچھ سکتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی سے اجازت ہے مجھے پوچھنے کہ ہندوستان میں 20 سے 25 کروڑ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اس میں 1000 میں ایک آدمی بھی اگر نابینا ہے، اندھا ہے، تو اس کو تو قرآن سکھانا ہے، اس کو تو حدیث سکھانا ہے، اس کو تو دین سکھانا ہے. اگر 1000 میں ایک ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس 10 لاکھ، 1 کروڑ مسلمان ہیں. ان نابیناؤں کے لیے ہمارے پاس تعلیم کا کیا انتظام ہے؟ بہرے ہیں ہماری کمیونٹی میں، ان کے لیے کچھ تعلیم کا انتظام ہے؟ کیوں؟ ہماری عورتیں فجر میں ناشتہ بنا کے بچوں کو، شوہروں کو بھیج دیں، عام طور سے میں بات کر رہا ہوں، بھیج دیے، تو اس کے بعد یا تو ٹی وی کے اوپر ہیں، یا تو سوئے ہوئے ہیں، یا تو واٹس ایپ میں ہیں. پھر 3-4 بجے تک ماشاءاللہ سے آرام کر کے پھر ویٹ بڑھتا، اس کے بعد جم یاد آتا، محنت، بی پی، شوگر، سب پرابلم شروع ہو جاتے 4 بجے تک. جبکہ کرسچینٹی میں اور دوسرے کمیونٹیز میں پیسوں کے لیے نہ صحیح، پیسوں کے لیے نہ صحیح، لیکن ہوتا یہ ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو بھیج کے، وہ بھی جو ہے نا مشنری ورک کے لیے، سوسائٹی کے ورک کے لیے، سوشل ورک کے لیے، یا کہ کمانے کے لیے، کوئی بات نہیں، کمائیے، وہ بزی ہو جاتی ہیں، بزی ہو جاتی ہیں. میرے دوست، اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کھانا پینا، عیش کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ غیر مسلمین کی صفت بیان کی تھی، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج کے لیے صفت کس کی ہو گئی؟ کھانا پینا، دعوتیں، پارٹیاں، عیش، آرام، خلاص. کوئی سیریس ورک نہیں، کوئی شیڈول نہیں، کوئی پلان نہیں. یہ کس کی صفت ہو گئی آج کل؟
سبحان اللہ، تو اب کیسے عزتیں، کیسے ترقیاں ملیں گی؟ میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھا، بہت ضروری ہے، ہر فرد ذمہ دار ہے اپنے بچوں کی، اپنی نسل کی حفاظت کرنے کا، بہت ذمہ دار ہے۔ اگر ہمارے پاس اچھی تربیت ہوگی تو اچھے لوگ آئیں گے۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں چھوڑ کے 1000 کلومیٹر دور چلے گئے تھے، 1000 کلومیٹر۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ آئے تھے، چلو ٹھیک ہے، بچہ چھوٹا تھا تو 1-2 مرتبہ آئیں گے، اب 1000 کلومیٹر چل کے آنا تھا ان کو، وہ بھی ڈیزرٹ میں، ایسا نہیں کہ وہاں پہ گاڑیاں پلین تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حدیث میں تو 3 واقعات ہیں، ہو سکتا ہے 4-6 مرتبہ اور بھی آئے تھے ہوں گے۔ لیکن جب وہ آئے تو اسماعیل علیہ السلام 10-12 سال کے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ بیٹے میں تمہیں ذبح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ جا حکم بولے کہ آپ کو ذبح کر دینا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ ابا جان جو کرنا ہے کرو، اللہ کا حکم ہے آپ کے اوپر۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کرتا ہوں، کوئی پرواہ نہیں، آپ چاقو اطمینان سے میرے گلے پہ چلائیے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی تعلیم تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ہاں، باپ بولا ذبح کرنا ہے، بچہ بولا یس۔ اس میں کا 50% بھی اگر آ جائے، 30% بھی آ جائے، 10% بھی اگر یہ امت میں آ جائے تو پھر ہم لوگوں کو یہ شکوے شکایتیں کرنے کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ 10% بھی، 10% بھی ایسا نہیں کہ باپ 24 گھنٹے ان کے ساتھ تھا۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ آپ سوچ سکتے ہو وہ ماں کے ساتھ تھے، مائیں، ان کو مسئلہ باپ سے نہیں تھا، ماؤں کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ میرے بچے آئندہ چل کے یہ اسلام کے رکھوالے بنے، یہ دین کے رکھوالے بنے، یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے بنے، یہ حدیث کی حفاظت کرنے والے بنے۔ ہم مر جائیں گے لیکن یہ اللہ کا دین، یہ اللہ کی کتاب اس دنیا میں محفوظ رہے، اس کے لیے بچوں کو بھی فکر ہوتی تھی، بڑوں کو بھی فکر ہوتی تھی، اور سوسائٹی کو بھی فکر ہوتی تھی۔ میرے دوست، سوچنے کی باتیں ہیں، تھوڑا سا توجہ چاہیے۔ دیکھیے، اگر کوئی ماں اور اگر کوئی باپ، اس کو اگر اس کے پاس اگر بچے ہیں، چھوٹے بچے، یا سوسائٹی میں آپ کے پاس اویلیبلٹی ہے، مسجد ہے، سینٹر ہے، اڑوس پڑوس میں مسلمانوں کے بچے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں آج، اگر ان کے پاس بچے ہیں، اگر آپ ان کو ایک چیز سکھائے، دنیا میں ایک مرتبہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے امی بیمار تھے، میں سڑک پہ ٹھہرا ہوا تھا، باہر میں 30 سال باہر رہ گیا تھا، تو ایک بچہ بہت جلدی سے بھاگ کے میرے پاس آیا، آ کے بولا کہ کیوں ٹھہرے؟ اب میں بولا کہ ایسا کام، میرے کو پہچانے؟ بولا نہیں پہچانا۔ کس لیے؟ بولے امی بیمار ہے، دواخانے کو لے کے جانا۔ بہرحال وہ خدمت تو کیا، پوری خدمت ہونے کے بعد میں اس کو پیسے دینا چاہ رہا تھا گاڑی کے، تو اس نے بولا ضرورت نہیں ہے مجھے۔ بولے کیوں؟ آپ کو یاد ہے میں چھوٹا تھا، میں 10 سال کا تھا، آپ میرے کو 5 پیسے دے کے جو ہے نا مسجد کو لے کے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، ایسے میں واقعات سنا سکتا ہوں، 5-10 پیسے، چلو بھائی نماز کو چلو چاکلیٹ دلا دیتا ہوں، دنیا میں اس کا اجر مل جاتا 30 سال 40 سال کے بعد۔ میرے رب نے کہا، میرے اللہ نے کہا، میرے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز سکھاتے ہیں تو جب تک وہ بندہ اس پہ عمل کرتا رہتا ہے اس کا آپ کا اجر ملتا رہتا ہے۔ من دل علی خیر فلہ اجرہ واجر من عمل به من غیر ان ينقص ذلك فی اجورہم شیئا۔ آپ سبحان اللہ بولیں گے، زندگی بھر بولیں گے، وہ میں آپ کو سکھایا تھا، تو مجھے بھی سبحان اللہ بولنے کا اجر ملے گا، آپ کے اجر میں سے کم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میری بہن اور میرے بزرگ، کتنے الحمدللہ ہم سکھا رہے ہیں لوگوں کو، کتنے سبحان اللہ ہم سکھا رہے ہیں، کتنے اللہ اکبر سکھا رہے ہیں، کتنی اپنی قوم کو ہم کوالیفائڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا پیسے دیں گے، ٹیوشن کے پیسے دیں گے تبھی ہم سکھائیں گے؟ اللہ نہیں دے گا پیسے، ہماری کمیونٹی نہیں دے گی۔ اگر کمیونٹی باعزت بنے گی تو آپ کو اس کو اجر نہیں ملے گا، آپ کو اس پہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم نے کیا کیا ہماری کمیونٹی کے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے؟
ہر آدمی کا فرض ہے میرے دوست، جتنا آپ جانتے، دیکھیں میرے نبی نے اچھا سکھایا نا، کیا سکھایا؟ بلغوا عنی، ایک چیز معلوم ہے نا، وہ بھی سکھانے کی کوشش. دکان ڈال دو، آپ سڑک پہ بیٹھ جاؤ، آپ چورستے پہ بیٹھ جاؤ، آپ راستے کے کنارے پہ بیٹھ جاؤ، آپ بولو لوگوں کی طرح میرے کو ایک ہی چیز یاد ہے، ایک آیت یاد ہے، ایک سکھاتا ہوں میں تیرے کو، تو سیکھ کے چلے جا، ایک ایک آیت سکھاتے جا. میرے دوست جو انجینئرس ہیں، جو ڈاکٹرس ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، جو انٹرپریٹر ہیں، کیا کیا ہے ہمارے پاس، جو کارپینٹرس ہیں، جو بھی ہیں اپنی فیلڈ میں، ان سب سے اللہ کا دین، اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام سب سے مخاطب ہے کہ اپنی آخرت سدھار کے جائیے، ایک اچھا کام سکھا کے جائیے، اپنی کمیونٹی کو ڈیولپ کر کے جائیے، وہ ضائع ہونے والا نہیں ہے. اگر کوئی بندہ آپ کی وجہ سے حلال روزی کمانے والا ہے تو قیامت تک اس کے جنریشن کا آپ کو اجر ملتا رہے گا، اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ تو ہمارا ایمان ہے، یہ تو ہمارا دین ہے، لیکن ہم لوگ بھول گئے، ہم لوگ سیلفش بن گئے، خود غرض بن گئے. دوسروں کے بچوں کو آج نہیں سکھاتے ہم لوگ، دوسروں کے بچوں کی فکر نہیں کرتے آج ہم لوگ، اور اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی برباد ہوگی. میرے دیکھو دوست، آپ مرنے کے بعد بھی اگر آپ کو اجر چاہیے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے بیان فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث. انسان جب مر جاتا ہے تو کیا ہوتا، اس کا معاملہ ختم ہو جاتا. ولد صالح يدعو له، ایسی اولاد چھوڑ کے جائیے جو آپ کے لیے دعا کرتا رہے. کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ یاد رکھے جاؤ. آپ کی اولاد، بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ انسان کی اپنی اولاد نہیں ہوتی، لیکن اس کے روحانی اولاد بہت ہوتی. اس نے دین سکھایا تھا، اس نے تعلیم سکھائی تھی، اس نے پروفیشن سکھایا تھا، اس نے بزنس سکھایا تھا، اس نے کچھ سکھایا تھا اپنی کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو اونچا کرنے کے لیے، با اخلاق اور عزت کی زندگی سیکھنے کے لیے. تو میرے دوست، بچوں کی تربیت، سوسائٹی کی تربیت، یہ بہت پہلے سے شروع ہو جاتی، اور اس کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہے دعائیں. پیغمبروں کی دعاؤں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا. جب زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بانجھ تھے، جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف بیٹا دیا بلکہ پیغمبر بیٹا دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر دیا. ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے میرے آل اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. ابراہیم علیہ السلام وہ دعا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد دے. بڑھاپے میں اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا. تو دعائیں ہمارا رب سے رشتہ اپنے بچوں کو سدھارنے کے لیے، ہمارے بچوں سے سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نمازیں پڑھ کے اللہ سے مانگو، 2 رکعت پڑھ کے. محمد ابن المنکدر ایک بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے. ایک مرتبہ کھانے پہ ان کا انتظار ہو رہا تھا، لوگ تنگ ہو گئے، کیا بھائی اتنی دیر ہو گئی تم نہیں آ رہے. بچہ آیا ان کے پاس، چلا ہو گیا، کھانے کا انتظار ہو رہا، آپ نہیں آ رہے، آپ کھانا. بولے یا بنی رکعتین اصلی لک، بیٹا یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرے لیے دعا کرنا ہے، تیرا مستقبل سدھر جائے، تیری زندگی بن جائے. چونکہ اللہ نے کہا بالصبر والصلاۃ، نماز کی مدد. تو 2 رکعت. میرے بہنوں، کتنی رکعت نماز آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، سدھار کے لیے، صحت کے لیے، ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے ہم نے دعائیں کی. تو سب سے اہم بات، میرا ٹائم بہت کم ہے، بہت تھوڑے وقت میں بہت باتیں بولنا ہے. کتنی دعائیں ہم نے کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. دعاؤں کا جو اثر ہوتا ہے وہ بہت لمبا چلتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ان کی نانی کی دعا تھے. عیسیٰ علیہ السلام کس کی دعا تھے؟ ماں کی دعا نہیں تھے. کس کی دعا تھے؟ نانی کی دعا تھے. ان کی نانی نے یہ پلان کیا تھا کہ اللہ میرے کو ایک بیٹا ہوگا تو میں اس کو کیا کروں گی، اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی. جب بچہ ہوا تو مریم تھی، بیٹی تھی،
لیس الذکر کالانثی وانی سمیتھا مریم، اللہ یہ لڑکی ہے نا، لڑکی تو لڑکے کا کام نہیں کر سکتی. انی سمیتھا مریم، میں اس کا نام مریم رکھ دی، رکھ کے خاموش نہ بیٹھی. انی سمیتھا مریم وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اللہ میں یہ لڑکی جب پیدا ہوئی، جب کی بات ہے یہ، اور اس سے آئندہ آنے والی نسل کے لیے میں شیطان سے پناہ چاہتی ہوں. اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم فتقبلھا ربھا بقبول حسن وانبتھا نباتا حسنا وکفلھا زکریا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتے کیسے ان کی تربیت ہوئی. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کے سامنے جو عرض کرنے کے لیے آیا کہ آپ اپنے بچوں کی فکر 1 منٹ کا کام نہیں، 10 منٹ کا کام نہیں، 1 گھنٹے کا کام نہیں ہے. یہ کنٹینیوس 24 آورز جاب ہے، مستقل جاب ہے. لوگ اپنی کمیونٹیوں کے لیے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. لوگو دیکھو، کھانا، کپڑا، آرام، سونا، پینا، مزہ یہ جانوروں کو بھی مل جاتا. کھانا، کپڑا، رہنا، جگہ وغیرہ، یہ جو جسمانی جو ضرورتیں ہیں یہ جانوروں کو بھی مل جاتی. اگر جس دن آپ کا بچہ پیدا ہوا اس دن اگر کسی بچے کا والد دنیا سے چلا جائے یا پیدائش سے پہلے ہی چلا جائے تو کھانا، کپڑا وغیرہ تو مل جائے گا نا اس کو کہیں سے کہیں. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو کھانا کپڑا نہیں بلکہ ہمارے بچوں کو ایمان، ہمارے بچوں کو اخلاق، ہمارے بچوں کو ادب یہ دینا ہمارا فرض ہے. یہ کھیل تماشا نہیں ہے میرے دوست. آج ہماری سوسائٹی کو ضرورت ہے کہ بچوں کو، جوانوں کو سکھایا جائے. سب بسکٹوں کے پیچھے پڑے ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسکٹوں کی تربیت ہوئی ہماری نسلوں کی. بیان سننے، سیریس باتیں سننے کی ٹریننگ نہیں ہوئی. کوئی بھی ادھر نہیں دیکھنا، ایک آنکھ بھی نہیں جانا. ادھر آپ کے پاس آئے تو کھانا، نہیں تو نہیں دیکھنا. نماز کے جیسا کنٹرول. نماز کیا ہے؟ تربیت ہے. یہ ٹھہر گئے. زمیں جنبت، زماں جنبت، نمی جنبت، گل محمد. آسمان بھی ٹل جائے، زمین بھی ٹل جائے، ہمارے پیر نہیں ٹل سکتے. ادھر دیکھو، سب کی آنکھیں ادھر. چائے آئی تو پینا، نہیں تو چھوڑ دینا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اللہ کہتے ہیں دیکھو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی آل اولاد کو بھی بچاؤ. میری بہنوں، ہر سیکنڈ تربیت جو ہے نا، ہر سیکنڈ کا کام ہے، ہر منٹ کا کام ہے. ہر سیکنڈ اور ہر منٹ کا کام ہے. بچہ کیا بولا، کیا کھایا، کیا پہنا، کیسا سوچ رہا، کل مارنا ہے، کل لڑنا ہے، کل چرانا ہے، کل گالی دینا ہے. یہ بچے بات کرتے آپس میں، اور گھر میں ماؤں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزرتا. دیکھو آپ نماز پڑھو بلکہ بولنے کا کام 5 منٹ میں ہو جاتا، لیکن نماز کا عادی بنانے کا کام پوری زندگی بھر چلتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ قرآن بھیج دیتے تھے. اس کے اندر لکھا ہے نماز پڑھو، مسئلہ ختم ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، نبی کو بھی بھیجے. نبی کیا کرتے تھے؟ ہر سیکنڈ کیا کرتے تھے؟ تربیت میں لگے رہتے تھے. یعلمہم الکتاب ویزکیہم. تربیت. میرے بھائی، میرے بہن، ہر منٹ بچوں کے ساتھ گزارو. دیکھو کہ ان کی غلطی کہاں ہو رہی ہے، ان کو عادی بنا دو. اس اطمینان سے مر جاؤ. مرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ لوگ تو اتنے بڑے بڑے پیغمبر تھے، مرتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو بلا کے شیورٹی لے لیتے تھے. کیا کرنے والے میرے بات، میری تربیت صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل اسحاق ونحن لہ مسلمون. بچوں نہیں مرنا میرے بعد اللہ کہ اسلام پہ مرنا. لا تموتن الا وانتم مسلمون. یا بنی، یا میرے بچوں بولو تم کیا کرو گے میرے بعد؟ بولے ابا فکر نہیں کرو، اطمینان سے مر جاؤ. ہم لوگ آپ کا پیغام، اپنے باپ دادا کا پیغام لے کے چلیں گے. وعدہ دیا ان لوگوں نے، یقین دیا ان لوگوں نے. لیس الیتیم الذی مات ابواہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. جس کے ماں باپ مر جائے نا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کو علم اور ادب نہیں ملا وہ مسئلہ ہے. اصل یتیم، اصل یسیر کیا ہے؟ جس کو کیا نہیں ملا؟ علم اور ادب نہیں ملا. اسی لیے میرے دوستوں، انسان، والدین،
ان کے اوپر فرض ہے. کیا فرض ہے؟ بچوں کو جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد سے پوچھے کہ اسلام پہ مرنا میرے بعد یہ ہمارا فرض ہے، یہ تربیت ہے. میرے بچے کو میں ڈگریاں دلا دیا، بزنس چھوڑ کے چلے گیا، سب کچھ چھوڑ کے چلے گیا، تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ اسلام اور دین کا رکھوالا نہ رہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے. ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ایک پیسہ بھی اپنے بچوں کو نہیں چھوڑے. بادشاہ تھے انہوں، ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑے. 42-44 سال کی عمر میں انتقال ہو رہا تھا. لوگ بولے کہ کچھ تو چھوڑ کے جانا تھا، اتنے بڑے بادشاہ رہ کے جا رہے آپ. تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اگر وہ لوگ نیک ہیں تو پھر اللہ ان کو دیکھ لے گا، اللہ ان کا رکھوالا ہے، اور اگر بدماش ہیں، برے ہیں، تو میں کوئی ایسی چیز ان کے لیے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا جو ان کو برائی اور بدماشی میں کام آئے. 20 سال کے بعد عمر بن عبدالعزیز رائل فیملی کے تھے. ان کے بھائی، ان کے چچا، ان کے سالے، 5 سالے ان کے بادشاہ تھے، ان کے باپ بادشاہ تھے، ان کے سسرے بادشاہ تھے عبد الملک بن مروان وغیرہ وغیرہ. تو 20 سال کے بعد ان کے خاندان میں جو لوگ بادشاہ لوگ کتنا دولت چھوڑ کے جاتے تو آپ کو معلوم ہے نا. تو جب ضرورت پڑی پیسوں کی تو 100 کروڑ مطلب ایک آدمی کا خرچہ عمر بن عبدالعزیز کے بچے بولتے تھے میں دے دیتا ہوں بولتے تھے. لیکن وہی ان کے کزنس کے بچوں کو لوگوں نے پیسے قرضے لیتے ہوئے دیکھا تھا. کیا تھا؟ قرضے پیسے مانگتے ہوئے دیکھا تھا. تو میں بولنا آپ کو یہ چاہتا ہوں، میرا پیغام، کہ اگر ہمارے بچوں کو ہم اللہ کا بنا کے چھوڑ کے جائیں گے تو پھر ان کی دنیا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے بچوں کے بال اللہ کے رسول کے جیسے ہوں، آپ کے بچوں کی باتیں اسلام کے جیسی ہوں، آپ کے بچے برتھ ڈے منانے والے نہ ہوں، آپ کے بچے گانے گانے والے نہ ہوں، آپ کے بچے ویسٹرن کلچر کے دلدادہ نہ ہوں، آپ کے بچیاں گانے ناچنے والوں کے دلدادہ نہ ہوں. ان کے دل میں کراہت آئے، ان کے دل میں نفرت آئے. یہ سب کیسے ممکن ہوگا میرے دوست؟ کیسے ممکن ہوگا؟ بولیے آپ. یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے. روزانہ ان کے ساتھ بیٹھیں، ٹائم لگائیں. اللہ نے ذمہ داری دی، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے نعمت دی آپ کو. اگر آپ مر جائیں گے ہو سکتا ہے کہ بچہ مسجدیں بنانے والا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بچہ غیر مسلموں کو مسلمان بنانے والا ہوگا. تو ایسا اطمینان سے مر سکتے آپ. اور قیامت تک آپ کے پاس، قیامت میں ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، ایک حدیث میں ہے کہ ایک بندہ آئے گا بہت شرمندگی سے، بہت پریشانی سے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ دکھائیں گے اس کو پہاڑوں جیسے بہت بڑے نیکیاں خوب فل زبردست. تو وہ شرمندگی سے دیکھ کے بولتا اللہ یہ تو میرے تو اعمال نہیں ہوتے، نیک اعمال نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ بولتے نہیں، یہ تمہاری اولاد کے جو ہے نا اعمال ہے، جو تمہارے نام اعمال میں لکھ دیے گئے. تو مجھے امید ہے، بہت باتیں بولنے کے لیے میں بہت تیاری سوچ کے آیا تھا، لیکن افسوس نہیں کر سکا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے سفیان الثوری. ان کی ماں نے ان سے کہا بیٹے عالم بنو، دین کے رکھوالے بنو. تو انہوں نے کہا باپ مر گئے تھے، یتیم تھے، کچھ بھی نہیں ہے نہ کھانے کے لیے، رہنے کے لیے. تو ان کی ماں نے ایک جملہ کہا جو تاریخ میں لکھا جاتا، تفرغ للعلم فإنی اکفیک بمغزلی. وہ زمانے میں چرکا کاٹتے تھے دھاگا بنانے کے لیے. گاندھی جی کی بھی فوٹو کے ساتھ چرکا آتا. بولے بیٹا تو علم کی فکر کر اور تیرے کھانے کی فکر میں چرکا کاٹ کاٹ کے تیرے لیے کروں گی. دنیا کے سب سے بڑے امام تھے وہ، امام بخاری کے استاد تھے. ان کے بغیر آج کوئی بھی حدیث روایت نہیں کی جا سکتی. غزہ معلوم نا آپ کو، فلسطین اور مصر کے بارڈر پہ ہے آج، معلوم نا. امام شافعی وہاں پیدا ہوئے تھے، 3-4 سال کے تھے. ہم لوگ خالی اماموں کے نام لیتے، لیکن ان کے پیچھے جو خدمتیں ان کی تربیت میں ان کی ماؤں نے کی ہے یا بعض دفعہ ان کے باپوں نے کیا ہے، وہ خدمتیں سمندر ہیں. تو امام شافعی غزہ میں پیدا ہوئے تھے، چھوٹے تھے، یتیم ہو گئے. ان کی ماں وہاں سے سفر کر کے آ گئی. کہاں آئی؟ مکے کو آ گئی. مکے میں رہ کے امام شافعی کی تربیت کی، تعلیم کی. جب تھوڑے بڑے ہوئے تو مدینہ کو بھیج دیا، جاؤ مدینہ میں امام مالک کے پاس تعلیم حاصل کر. کئی واقعات ہیں اس میں. انہوں نے کہا بیٹا وہاں جا کے علم حاصل کرنا. تو روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ
डेजर्ट में तो हाथी नहीं होता, हाथी आया तो सब लोग भाग गए। इमाम शाफी थे, बैठे हुए थे। इमाम मालिक ने कहा कि तुम भी जाते? बोले मेरी माँ की वसीयत थी कि तुम इल्म हासिल करने जाओ। मैं इल्म हासिल करने आया, हाथी देखने के लिए नहीं आया। फिर उसके बाद उनकी तालीम ख़त्म हो गई, वो लौट के जा रहे थे, मक्का जाना था। बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े इमाम, वो सबके, मैं सब इमामों के माओं के क़िस्से सुना सकता हूँ। लौट के आए तो ज़्यादा था, इतना अच्छा बच्चा, यतीम बच्चा, इतने साल पढ़ के पूरी किताब याद करके इमाम मालिक के शागिर्दों में सबसे अजीम शागिर्द, सबसे बड़ा शागिर्द। तो इमाम मालिक और लोगों ने, मदीने वालों ने कुछ उनको हदिये दिए, बकरियां वगैरह वो ज़माने में। तो मदीने मक्के को दाखिल हो रहे थे तो इमाम शाफी की बड़ी शोहरत हो गई थी, बड़े आलिम साहब आ रहे भाई बोल के, मशहूर थे, कम उम्र थे। तो आए, मक्के को आ रहे थे, तारीख़ में वाक़यात लिखे हुए हैं। आए तो सब लोग उनको देख रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इमाम शाफी देख रहे कि मेरी अम्मी नहीं है। तो अम्मी नज़र नहीं आया उनको। तो घर को पहुँचे अम्मी से, तो अम्मी नाराज़ थी। अम्मी नाराज़ थी, बोले कि बेटा मैं तुझे पैसे कमाने के लिए नहीं भेजी थी, तू जो है ना पैसे लेके आया वहाँ से। तो इमाम शाफी ने कहा मैं लेके नहीं आया अम्मी, ये लोगों ने दिया था मुझे। असल जो चीज़ मैं लेके आया, मैं इल्म लेके आया, मैं जो है ना सब याद करके आया। तब उनकी माँ को इत्मीनान हुआ कि मकसद में कामयाबी हुई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 3 साल के थे, नाबीना हो गए। तो उनकी माँ मुसल्ला बिछा के रोने लग गई। ये वाक़या तो पक्का सच्चा है, इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में ज़िक्र किया। 3 साल के थे, नाबीना हो गए। उनकी अम्मी जानिमाज बिछा के रोने में लग गई। कुछ दिनों के बाद बच्चा बोला अम्मी मेरे को चीज़ें नज़र आने लगी। उनकी माँ ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, ये बच्चे को मैं तेरे दीन के लिए वफ़ करने के लिए पैदा करके बड़ा की थी। यतीम थे, उनके भी बाप नहीं थे। इसकी आंखें तो ले लिया, फिर ये आँखों के बगैर तेरे दीन की खिदमत कैसे कर सकता? उसकी आंखें लौटा दे अल्लाह। लौट गई आंखें। फिर वो इमाम बुखारी बने जिनके बगैर आज ना कोई दीन की बात पूरी हो सकती है, ना कोई मजलिस पूरी हो सकती है। बहरहाल ये उम्मत पढ़ाई में शोधरों से और छोटी ज़ातों से भी गई गुजरी हो गई है। हमारे बच्चों के अखलाक आप सड़कों पे देख सकते हैं। हमारे लोग ऑटो ड्राइवर और छोटे कामों के लायक रह गए हैं। यही हाल रहा तो ये कौम इस्लाम भी छोड़ देगी और इज़्ज़त खाने के लिए सब कुछ कर सकती है। ये इस्लाम इस दुनिया में, हिंदुस्तान में बाकी रखने के लिए बहुत मेहनत की और क़ुरबानी की ज़रूरत है, और ये हमारा फ़र्ज़ है। हर बाप, हर माँ अपना इंटरटेनमेंट ख़त्म कर दे, अपना सोशल मीडिया ख़त्म कर दे, अपने ताल्लुक़ात ख़त्म कर दे और अपने बच्चों की, अपने सोसाइटी की तरबियत की तवज्जो दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी उम्मत के हालात को बदल दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैनेजमेंट की इजाज़त से मैं आपके सामने एक ऐलान करता हूँ। शहरी जमीयत अहले हदीस चेन्नई की तरफ से आजकल के बच्चों को खाना कैसे खाना, ये सब सिखाना पड़ रहा। पहले ज़माने में घर में दादियाँ होती, नानियाँ होती, बहनें होती, खालाएँ होती, सब चीज़ें सिखाते थे। मियाँ बीवी की झगड़ा हो गया तो घर में आए तो बुजुर्ग लोग समझाते ऐसा नहीं करना, शोहर की इज़्ज़त करना। शोहर को बोलते अरे मियाँ बच्चियों के साथ ऐसा नहीं करना। आजकल सब हमारे बच्चियों को कोई तरबियत नहीं है। बच्चियों को आजकल दूध कैसा पिलाना भी नहीं मालूम। तो दूध पिलाना कैसे करना, हालात के तहत क्रिश्चियंस है, दूसरे लोग डेवलप हो गए, हर चीज़ सिखा दे बच्चों को, कैसे शादी करना, कैसे रहना, क्या करना। तो हमारे पास भी अब झगड़ा हो जाता मियाँ बीवी का, क्या करते दोनों, अम्मा को मालूम ना बाबा को मालूम, अम्मा बाबा भी वही है। तो इसीलिए कंपलसरी है। सऊदीया में 2014 में फैमिली काउंसलिंग, इस्तिशारात आइलिया, बल्कि वज़ारतुल अदल के अंदर में कम्युनिटी एक मिनिस्ट्री कायम की गई। अगर कोई आदमी मियाँ बीवी का झगड़ा तलाक लेके कोर्ट में जाता तो बोलते सबसे पहले काउंसलिंग सेंटर को जाओ फिर बाद में आओ। तो वहाँ जाने के बाद 50% मसले हल हो जाते। तो आज हमारे बच्चों को भी ज़रूरत है। हमारे बच्चियाँ सर्टिफिकेट डिग्रियाँ ले रहे, लेकिन ज़िंदगी कैसे गुजारना क्या है नहीं मालूम। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज के बच्चों को घर झाड़ना भी नहीं मालूम आपको कैसा करते हमारे बच्चों को। मेरे को घर ज़बरदस्त झाड़ने आता। मैं कई साल मेरी अम्मी घर और आंगन झाड़ने की जिम्मेदारी मेरे को दिए थे, ज़बरदस्त झाड़ सकता हूँ। आज हमारे बच्चों को झाड़ो बोले तो क्या करते हैं, ऐसा मारते इधर से, उधर टकरा के फिर इधर आता, फिर क्या करते उधर जाके इधर मारे तो फिर इधर आता, फिर घर पूरा झाड़ा बोल के हमारे से लड़ने भी तैयार हो जाते। जाके देखे तो कचरा धूल हर जगह रहती।
میں بولتا تھا بچوں کو، میرے چھوٹے بچے تو خیر نہیں سیکھے، بڑے بچوں کو سکھاتا تھا، دیکھو گھر کیسا جاننا معلوم، ایک بلاک ہے نا، بلاک کلر کرتے ہیں نا آپ بلاک میں، کیسا کلر کرتے ہیں؟ کلر وہ بلاک کے باہر نہیں جانا، آؤٹ لائن کے باہر، ایسا سلو سلو سلو، ویسے گھر بھی ویسے ہی جاننا، پورا روم کارنر سے۔ تو میرے بڑے بچے جھاڑے سیکھے، لیکن اب نیو جنریشن ہمارے بچے ماڈرن ہو گئے، ہمارے کو ڈراتے۔ بہرحال ہر چیز کی ضرورت ہے، تو ہم لوگ وہاں پہ ایسے لڑکے لڑکیوں کو ٹریننگ دیں گے کہ کاؤنسلنگ کرنا، شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی۔ شادی سے پہلے شوہر کے ساتھ کیسا رہنا، بیوی کے ساتھ کیسا رہنا، سست ہو کے ہمارے بچے نیند میں سے اٹھتے موبائل دیکھتے، بدبو رکھ لیتا۔ اب شادی کے بعد بیوی کو کراہٹ نہیں تو کیا ہوتی، یہ سب سکھانا، نہیں، پہلے اٹھ کے برش کر لینا، سنت ہے، نماز ہے، تو سب ضرورت ہے نہیں آج کل۔ تو اس کے لیے فیملی کاؤنسلنگ کا 4 دسمبر کو پروگرام ہے، آپ لوگ آئیے، ایک تو ہم لوگ سکھائیں گے بھی، اور ٹریننگ کے لیے لوگوں کو بھی سلیکٹ کر لیں گے۔ دوستوں کو بھی بولیے السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ جاوید کا، جاوید عثمان ربانی حفیظہ اللہ کا، اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے موقع بھی دیا اور ٹائم بھی دیا، بارک اللہ فیک۔ الحسنہ یونیورسٹی یہ ہے پلاٹ، اس طرح یہ 4 ایکڑ کی زمین ہم نے کیا یونیورسٹی کے لیے مخصوص کر دی ہے، پورے 4 ایکڑ، اور ادھر ہم نے 20 پلاٹ بنائے ہیں، صرف 20 پلاٹ۔ یہ بہترین اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا و آخرت میں فلاح چاہتے ہیں۔ ہاں واقعتاً، کیونکہ اس کے بعد جب یونیورسٹی آ جائے گی اور اس کے بعد اس کی قیمت، یا اس میں ہم چاہ کے بھی جگہ نہیں دے سکتے، لیکن اب ہم نے اس کے لیے 20 پلاٹ بنائے ہیں، اور ہر پلاٹ 21 سینٹ کا ہے، یعنی 9200 اسکوائر فٹ کا ایک پلاٹ ہے، 9000، تقریباً 4 گراؤنڈ بنتے ہیں۔ اس میں کیا کیا ہم دیں گے آخری صفحے پہ، اس کے اندر ہم مسجد لائیں گے پلاٹ خریدنے والوں کے لیے، اور ساتھ میں جدید ٹیکنالوجی کے جو ضروری اشیاء ہیں، جم وغیرہ، وہ بھی لائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک کلب ہاؤس ہوگا، ایک نساء کے لیے، عورتوں کے لیے الگ سے، بیانات کے لیے ان کے لیے الگ سے ایک کالج ہوگی، اور اسی طرح مردوں کے لیے کالج ہوگی، کلیے مختلف ہوں گے، ان کلیات کو جوڑ کر یونیورسٹی لیول تک پہنچے گی یہ، اور انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ ساتھ 24 hours 24/7 سیکیورٹی کا انتظام ہوگا، اور سوئمنگ پول ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دراصل گارڈننگ وغیرہ کرنے کا شوق ہے تو آپ اپنی زمین میں گارڈننگ کر سکتے ہیں، کیونکہ 10,000 اسکوائر فٹ ملتا ہے، تقریباً آپ اس میں سے 1000 یا 2000 یا 3000 بھی آپ اپنا گھر بنا لیں، بقیہ آپ کے لیے 7500 یا 7000 کا آپ کے لیے وقفہ ہے کہ آپ جو چاہیں اس میں بنا لیں، اور اس کے علاوہ سب پوروں کے لیے اس میں اسکولنگ پری کے جی ٹو لے کر 12 تک پورا انتظام ہے، بچہ باہر جانے کی ضرورت ہے۔ 12 کے بعد انشاءاللہ پھر اس کے بعد کالج انشاءاللہ وہیں پر پڑھے گا۔ اعلیٰ ترین ڈگری تک اس کو پہنچانے کے لیے ہم نے دین کے ساتھ دنیا بھی جوڑا ہوا ہے، باقاعدہ اس کو بیچلر ڈگری اور ماسٹر ڈگریاں دی جائیں گی، ایک الگ سے شعبہ بھی ہوگا خالص دینیات کے لیے۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، یہ 21 سینٹ ایک آدمی کے نام پر ہی نہیں، 2 3 4 آدمیوں کے نام پہ بھی رجسٹر ہو سکتا ہے۔ آپ نے ہی اپنے لوگ 4 لوگ 7.5 لاکھ مل جائیں گے، 4 لوگ، تو 4 لوگ رجسٹر کر کے اپنے آپ کو الگ کر کے ان کی اپنی زمین بن جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ہی آدمی خریدنا ضروری نہیں ہے، 4 آدمی مل کے بھی خرید سکتے ہیں، 6 آدمی مل کے بھی خرید سکتے ہیں۔ اس طرح ہم نے دراصل یہ 20 پلاٹ جو کیے ہیں، اگر اس کو 4 لوگ خریدیں تو 80 گھر آباد ہو جائیں گے یہ ٹاؤن شپ کے اندر۔ یہ اعلان عام ہے، آپ جو کوئی بھی کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہم نے کیا کیا، ای ایم آئی بھی رکھا ہے، اگر کوئی 30 لاکھ دے کے خرید نہیں سکتا، 6 مہینے میں بانٹ کر وہ 6 لاکھ روپئے بھی دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ لوگ اس کو غور کریں، جو چاہیں ہمارے ریسیپشن آفس کے اندر سے آپ لے لیں، جن لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ دراصل اپنا نام لکھوائیں، یا جو نمبرات ہیں ان نمبرات پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔